بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ جل مجدہ کے لیے ساری بزرگیاں، حمد، ثنا، تعریفیں، اور اس سے بڑی اس کی رحیمیت، کریمیت، لجپال ہونے کی علامت کیا ہے؟ ہم جیسے بھی اس کے بندے ہیں۔ میری امت میں نہیں ہے، نکال دے تو ہم رہتے۔ کتنا کرم ہے، اللہ نے دو کریموں میں ہماری خیر رکھ دی ہے، دو کریموں میں میری بن آئی ہے۔ اور آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں، پھر تیسرا جمعہ ہے، وہ کریم ابن کریم ابن کریم، وہ کریم ہے، حسین پاک۔ حضور نے حضرت یوسف علیہ السلام کا شجرہ شریف اور ان کا تذکرہ کیا تو شروع کیا کون کا؟ وہ جو کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی حضرت ابراہیم کریم، حضرت یعقوب کریم، اور پھر یوسف کریم، کرم والے۔ حضور نے یہ ٹائٹل دیا، تو اگر ان کو ٹائٹل کریم دینے سے فرق نہیں پڑتا تو حضور سے زیادہ کریم کون ہے جو رب نے بنا؟ تو ہم بھی کہتے ہیں حضور بھی کریم ہے، سیدہ پاک بھی کریم ہے، کریمہ ہے، کرم فرمانے والی ہیں، اور مولا علی بھی کریم ہے، اور حسین بھی کریم ہے علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک جملے سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ آج دور فتن ہے، انسان کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ بھی ہے، لوگ دیکھتے بھی ہیں، نوجوان نسل وہ کہتے ہیں جناب جو نہیں مانتے وہ بھی قرآن استعمال کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، آل پاک کی محبت کہ جو یزید کا دفاع کرتے ہیں، یا کربلا کے واقعے کو غور سے سناتے نہیں ہیں، توجہ ذکر آل پاک پر نہیں کرتے۔ مانتے ہیں کیونکہ انکار نہیں کر سکتے، مگر اس کے باوجود دوسری طرف بھی ایسے ہی ہے، جو مانتے ہیں وہ پھر اور کچھ ماننے میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اب کس طرف جائے، اس پر میں اسے کہتے ہیں پرماننٹ فریز کہہ لیں اس کو، ایک جملہ کسی نے اچھا لکھا، مجھے اچھا لگا۔ اس نے کہا کہ کربلا کے میدان میں خوشبو رسول مسلی گئی ہے، خون رسول کو ذبح کیا گیا ہے۔ اب تم سوچ لو، اگر تو یہ ہنسنے والی بات ہے تو آؤ مل کر ہنستے ہیں، اور اگر رونے والی بات ہے تو مل کے روتے ہیں۔ اس پر غور کریں۔ باقی ساری چیزیں اصل میں اس واقعے اور اس کے فلسفہ سے، حسین پاک حریت کا چراغ ہے، باقی ساری چیزیں اس حکمت و فلسفہ اور کردار سے دور کرنے کا ذریعہ۔ ہمیں اپنی حدود کا بھی پتہ ہے، اللہ کا شکر قرآن و حدیث میں رہتے ہوئے کہاں تک ہے، کیسے ہے، ہمیں علم ہے۔ اللہ کا احسان، اللہ کے اس قابل نہیں ہے، اس نے انشراح صدر دے دیا خیر والوں کے صدقے۔ تو عرض کر رہا ہوں اسی مناسبت کے ساتھ، آج کا جو موضوع ہے امام علی مقام کی بارگاہ میں آپ کی شہادت کے حوالے سے، اور پھر کربلا سے جو شام تک کا سفر ہے اس کو سمجھیں۔ اور اتنا جملہ کہوں گا کہ یزید کے لیے آیتیں اور قرآن، آیتیں تو ہیں نہیں، حدیث اپنی مرضی سے ڈھونڈ ڈانٹ کے لوگ لاتے ہیں، حسین پاک کے لیے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔
جو قرآن کی آیت کھولو تو سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے ان سے. اگر صراط الذین انعمت میں حسین نہیں تو پھر کون ہے؟ پھر کون ہے؟ اگر صابروں کے ذکر میں حسین کے صبر کا ذکر نہیں تو پھر صابر کون ہے؟ اگر عبادت گزاروں میں امام علی مقام کا ذکر نہیں تو پھر ابدیت کیا ہے؟ مجھے بھی بتا دو. اگر حسینوں میں حسن حسین کا ذکر نہیں، جن کے نام بھی اللہ نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے اپنی مشیت میں، اور تب واضح کیے جب اللہ نے محبوب کی بیٹی کے آنگن میں 2 بول کھلائے، 2 پھول دی. ایک حسن ہے، ایک حسین ہے. حسن سے نکلا ہے اور نکلے بھی حسن سے ہی ہیں. ہائے 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 ہائے. حسن مصطفیٰ کا پرتو ہے. بتائیں نا، جو میں نے بات کہی حدیث کی طرف تو بھی آیا ہی نہیں. آیت تطہیر جن کے لیے آئے. اگر شہیدوں کا ذکر آئے اور امام علی مقام کا ذکر نہ آئے، وہ ذکر شہادت کیسا ہے؟ عابدین کا ذکر آئے، متقین کا ذکر آئے، پرہیزگاروں کا ذکر آئے، صالحین کا ذکر آئے، اولیاء کا ذکر آئے، تو اگر ان میں امام علی مقام کا ذکر نہیں تو بتائیں نا قرآن پھر جگہ جگہ حسین کا بن کر گواہی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ وہ اپنے نانا کی شبیہ ہیں، خلق میں، اخلاق میں، جود میں، سخا میں. اور یہ حسنین کریمین دونوں ہی ایسے. امام حسن مجتبیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، حضور مجھے ضرورت ہے. آپ نے اس کی ضرورت سے زائد بھر کر دیا اور ساتھ ہی کہا، بھائی مجھے معاف کر دینا، مجھے پتہ نہیں لگا. حسن کو پتہ نہیں لگا. امام حسن فرما رہے مجھے پتہ ہوتا، مجھے پتہ نہیں لگا. اس کے لیے معذرت خواہ کہ تمہیں میرے دروازے پر آنا پڑا، حالانکہ مجھے تمہارے دروازے پر جانا چاہیے تھا. اتنی تو عرض کر رہا ہوں، آج جو شہادت کے پہلو کے حوالے سے گفتگو اور انفرادیت شہادت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں قرآن میں آیا، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فرمایا جب تم میں سے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ میت نہیں ہے. مولا ان کو دفناتے بھی ہیں، ان کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں، مگر وہ مردہ نہیں ہے. بل احیاء. تو یہ آیت حیات النبی پر بھی دلیل ہے. شہید ہو کر اگر، حالانکہ ایک کو گولی لگی ہے، تلوار لگی، سر تن سے جدا ہوا، زخم آیا، یا دوسری طرف گولی لگی، آج کے دور میں کسی طرح کسی حملے میں شہید ہو گئے، دونوں ایک ہی چار، اور ایک کو ہارٹ اٹیک آیا، دونوں میتیں پڑی ہیں. بظاہر دونوں نہیں ہل سکتی، بظاہر دونوں سے بات کرو جواب نہیں آ رہا، مگر اللہ نے کہا ایک جو میرے لیے گیا نا دنیا سے، وہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے. اسے مردہ نہیں کہنا، خبردار مردہ کا، بل احیاء، میں نے جو کہہ دیا وہ زندہ ہے. اب سوال ہے، شہید کو شہادت کس کے صدقے ملی؟ درجے میں نبی بڑا ہے کہ شہید بڑا ہے؟ بولیے. تو شہید کی شہادت پر یقین ہو کہ وہ روح قفس عنصری سے پرواز کر کے زندہ ہے، تو جس نبی کے صدقے اسے شہادت ملی اس کی زندگی دوام پر نظر آنی چاہیے کہ شک کی نگاہ سے دیکھنی چاہیے؟ خود دیکھ لیں، خود دیکھ لیں، غور کر لیں. وہ پھر زیادہ حیات والے نہ ہوئے؟ ٹھیک ہے. اب آگے آئیں. یہ آیت اور اس سے ملتی جلتی آیات اتری. حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، ان کا تعلق بھی امام حسین سے بڑا پیارا ہے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا.
حضرت جابر بن عبداللہ کے جو ابو جی تھے حضرت عبداللہ، یہ شہید ہوئے احد کے میدان میں، احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ آپ بڑے دکھی تھے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بڑے پیارے سے صحابی تھے، بہت دکھی تھے۔ اپنے سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ ابو جی خیر سے ہیں نا؟ حالانکہ اپنے ہاتھوں سے ان کے اعضائے، کیونکہ ان کا بھی جسم کا مثلا بنایا گیا تھا، ناک کاٹ لیا گیا، بازو، تو یہ سب کچھ ہوا۔ تو کہا حضور ابو ٹھیک ہے نا؟ اب بتائیں، اگر سرکار کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، ان کو کیا پتا؟ اگر ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کی مرضی ہے، پتہ ہے حضور کو یہ علم اللہ نے عطا کیا ہے۔ ہم لجپال اور مختار نبی کے ماننے والے، جن کو اللہ نے مختار بنایا ہے، تو جانتے تھے نا اس عقیدے پر بنیاد رکھو، فرقہ واریت پر نہیں، مشکوک عقیدے پر نہیں، اس محبت کے عقیدے پر جو صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا عبداللہ تمہیں تسلی دیتا ہوں، تمہارے ابو والد محترم کی روح جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوئی نا، اور اللہ نے اپنی زیارت بے مثال بغیر کسی پردے کے انہیں کروائی ہے، اور پوچھا ہے کہ بتائیں کیا چاہیے تمہیں؟ تو آپ کے والد نے عرض کی میرے اللہ اب یہ کلام کہاں ہو رہا ہے اور حضور کہاں سن رہے ہیں؟ اور حضور نے یہ نہیں بتایا، مجھے بھی جبریل نے بتایا۔ کچھ مشاہداتی اور سماعتی چیزیں ایسی ہیں جو حضور کے لیے رب نے تخصیص کر دی ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہی ہے نا کہ وہی صرف جبریل کے ذریعے ہوتی تھی؟ بولیے، اگر وہی صرف جبریل کے ذریعے ہوتی تھی تو سورہ نجم میں کیوں رب نے کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا؟ اللہ نے وحی کی اپنے بندے پر جو وحی کرنی تھی، اس میں جبریل کا وحی کا ایک معنی یہ بھی ہے بغیر پردے کے باتیں کرنا۔ تو عرض کر رہا ہوں، ایسے ایک آج پتہ نہیں کیوں مضمون اور طرح چل رہا، میں مضمون پہ رہنا چاہتا ہوں۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، شہید احد نے عرض کی مولا تیری راہ میں کٹنے اور لٹنے کا بڑا مزہ آیا ہے، اگر اس کا اجر تیرا دیدار ہے نا تو دل کرتا ہے پھر تو مجھے بھیج، پھر کٹوں، پھر جان نکلے اور تیرا دیدار ملے۔ اب شہید میں اور نبی کی شہادت میں بھی فرق ہے، حضور بھی شہید ہیں، ایک تو شہادت کا باب امام عالی مقام نے پورا کیا، دوسرا پتہ لگا شہید وہ ہے جس کو براہ راست رب کی زیارت عطا ہوتی ہے، جنت۔ اوروں کو قیامت میں ہوگی، اوروں کو قیامت میں ہوگی، اور شہید کو فوراً ہی۔ اگر شہید کو زیارت ہو سکتی ہے جسم کٹا کے، تو مجھے بتائیں نا حضور کو بھی رب نے شہید کہا تو وہ کیوں کہا یہی تو فرق رکھا ہے، حبیب میرے دیدار پر گواہ ہے جسم کٹائے بغیر، وہ ایسے شہید ہے، اور باقی شہید جو میرے محبوب کی امت سے ہیں وہ جسم کٹا کے میرے دیدار کے مستحق ہوئے۔ یہ میں نے ایک معنی دیا۔ دوسرا معنی یہ ہے شہید کا، شہید کی جب شہادت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے روح کو لینے آتے ہیں، اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ یہاں میں نے مضمون رکھنا ہے، ایک تو شہادت امام علی مقام کہ رب باری تعالیٰ نے کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کو براہ راست اپنی زیارت کروائی ہوگی، وہ منظر کیا ہوگا۔ اور دوسرا انفرادیت شہادت امام حسین کیا ہے، اوروں کی روح فرشتے لینے آتے ہیں اور حسین کو لینے خود مصطفیٰ کربلا کے میدان میں امام علی مقام آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بیان فرماتے، سیدہ ام سلمہ بھی بیان فرماتی
یہ دونوں روایتیں، اور عین ایک وقت میں سرکار نے دونوں کو اپنی زیارت بخشی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے مکہ میں زیارت کی، حضرت ام سلمہ نے مدینہ میں زیارت کی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، آپ کی خادمہ سیدہ ام سلمہ کے حجرے میں داخل ہوئی، وہ رو رہی تھی۔ پوچھا سیدہ پاک کیا ہوا ہے؟ فرمایا ابھی ابھی میں نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش اقدس پر خاک تھی، مٹی سے ابر آلود تھے، مٹی سے خاک آلود، یعنی خاک ان پر تھی، مٹی پڑی ہوئی تھی، اور سر اقدس بھی مٹی آپ کے بالوں پر تھی۔ پوچھا یا رسول اللہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا ابھی ابھی حسین کی مقتل گاہ سے آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ خون کن کا ہے؟ کہا یہ حسین پاک اور ان کے 72 ساتھیوں کا خون ہے، 72 ساتھیوں کا خون۔ اب سوال ایک ایسے ہی ذہن میں آیا، 72 کا خون ایک شیشی میں؟ اسی طرح آ گیا جس طرح 1400 کا وضو کا پانی ایک برتن میں آ گیا، جس طرح کئی سو کا کھانا حضرت جابر بن عبداللہ نے دعوت کی، ایک بکری پکائی تو کئی سو کا کھانا اور آٹے کے پیڑے، وہ سارے کے سارے خیبر وہ خندق کے موقع پر ایک ہی سے سالن کی ہانڈی اور کئی سو کھا گئے۔ اسی طرح حضور کے لعاب دہن کی برکت، یہ امام حسین علیہ السلام۔ اور اللہ نے کون سی آزمائش نہیں کی؟ کربلا میں بھوک نہیں تھی؟ کئی کہتے ہیں نہیں وہ تو وضو سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، کئی دفعہ میں نے سنا ہے کہتے ہیں وہ تو وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، تو آپ کہتے ہیں کہ ان پر پانی بند کر دیا تھا۔ آل پاک سے اس قدر بغض، اس قدر بغض، کس کو بچا رہے ہو؟ اسلام کو؟ اسلام تو حسین کا ہے، اور حسین اسلام کا ہے، قرآن حسین کا ہے، حسین قرآن کا ہے، حسین مصطفیٰ کا ہے، مصطفیٰ حسین کے علیہ السلام، رب حسین کا ہے، حسین رب کا ہے۔ کس کو بچا رہے؟ کیا ملے گا؟ کیوں نہیں سچ بیان کرتے؟ سارے آئمہ جھوٹے ہو گئے بھائی۔ 7 تاریخ تک تو امام حسین، ایسا وقت بھی آیا تھا حر جو تھے، حضرت حر، پہلے حر تھا پھر حر، حضرت حر ہو گئے۔ حر کے پورا جو ان کا دستہ تھا، اس کا جو یزیدیوں کا تھا، کوفیوں کا جو بیچ میں شامل تھے، جو اس کی لشکر میں شامل تھے، جو تھے ان کا لشکر کا جو دستہ تھا، اس کو بھی پانی امام حسین نے پلوایا تھا۔ تو 7 تاریخ تک تو ہوا، پھر خط آنے لگ پڑے یزید کے، ابن زیاد کے، چھوڑنا نہیں ہے۔ 7 تاریخ کے بعد پہلے تو وضو کرتے رہے، اس کے بعد ہی تو پانی بند ہوا ہے۔ تو یہ کہاں سے تضاد لے آتے ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں آپ کو نشاندہیاں کر رہا ہوں۔ کبھی گھوڑے کہتے، گھوڑے ہی نہیں تھے۔ امام علی مقام کے گھوڑے کا نام مرتجز تھا۔ کیا نام تھا؟ مرتجز تھا۔ امام پاک سے بہت پیار کرتا تھا۔ ہمارے جانور رکھے ہوں تو پالے ہوئے پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ گائے بھینس رکھی ہو تو وہ تو گھوڑا امام حسین کا تھا۔ اصل میں گھوڑے کو بھی حضور کی خوشبو آتی تھی نا حسین پاک سے، اس پہ بیٹھتا کون تھا؟ اس بات کو دیکھیں۔ اب عرض کر رہا ہوں کہ جب شہادت امام علی مقام ہو گئی اور اس کے بعد آپ کے تن اقدس سے آپ کے سر اقدس کو جدا کیا گیا، نیزوں پر چڑھا کر کیا بتانا چاہتے تھے؟ کہتے ہیں یہ باتیں نہ کریں، ہم بھی نہ کرتے، مگر یہ بتا رہا ہوں اس دکھ کو سمجھیں۔ اگر تو حضور سے محبت ہے تو جس میں حضور دکھی ہوئے، اگر محبت حضور سے ہے ہم دکھی کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں سمجھ رہے؟
اور امام علی مقام نے کہا یزید اور ابن زیاد سن لو، حسین کٹ تو سکتا ہے مگر تمہاری بیعت نہیں کر سکتا، تمہیں ووٹ نہیں دے گا. بیعت ہی تھی نا. آج اس کو کچھ اور کہہ لے، کہا نہیں تیرا کردار نہیں ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. کہا میں ایسے کر دوں گا، کہا جو کر دو. حسین کٹ تو سکتا ہے، ہٹ نہیں سکتا. اور آپ کے خیموں کو آگ لگائی گئی. عمر ابن سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سعد بن ابی وقاص وہ تو محب اہل بیت تھے، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. اسی طرح کئی ذہنوں میں آتا ہے سنان ابن انس، جس نے امام علی مقام کے سر اقدس کو جدا کر کے شمر کے بعد، وہ دونوں تھے، کے بعد اس نے ایسے نیزے پر آپ کے سر اقدس کو بلند کر کے کہا میں نے اسے قتل کیا ہے جس سے افضل کوئی شخصیت اور جس کے ماں باپ سے افضل کائنات میں کوئی نہیں ہے. یعنی جانتا تھا اس سے بڑا کفر کیا ہوگا، اس سے بڑی گستاخی رسالت مآب کیا ہوگی، اس سے بڑی آقا کی آل کی نسل کشی کی اور کیا علامتیں ہیں مجھے بتا دیں. یہ ساری علامتیں ہیں. اور کئی کہتے ہیں یزید نے سنان کو قتل کر دیا تھا. حوالہ پیش کریں، کہاں آیا ہے، کہاں لکھا ہے کہ سنان ابن انس کو یزید نے قتل کروا دیا تھا؟ اگر اسے کروایا تھا تو زیاد کو کیوں نہیں کروایا؟ عمر ابن سعد کو کیوں نہیں کروایا؟ اچھا سعد بن ابی وقاص ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے، وہ تو پکے ٹھکے آل پاک والے اور عشرہ مبشرہ والے. اور مولا علی نے خود سعد ابن وقاص کے فضائل میں خود روایت کی کہ سعد وہ ہیں جن کو حضور نے احد کے میدان میں کہا تھا اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اور ان کا بیٹا، آزمائش دیکھیں کتنی بڑی ہے، آزمائش دیکھیں وہ کتنے خوش نصیب اور کتنی بدبختی کی طرف عمر ابن سعد آ گیا. جہنم کے انگاروں میں نچلے طبقوں میں سے پتہ نہیں کون سا طبقہ بھی ہوگا، کیا ہوگا مجھے کیا پتا، مگر ہے ان میں سے. یہ بدبختی. اور پھر امام زین العابدین سیدہ زینب، ان کو لے کر پھر یہ چلیں. 58 میل کا فاصلہ کوفے سے یہاں تک بنتا ہے پہلے، اور ایک ہی دن میں اکٹھے ہی رات کو اگلے دن کی شام تک پہنچا دیا گیا. ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا اور وہاں بخاری اور ترمذی کی حدیث ہے سیاستہ کی اس مقام کے اوپر. اب بتائیں نا، آل نبی کو اس طرح سے لے جانا، سروں کے قافلے بنانا، کیا یہ شریعت مصطفی ہے؟ میرے آقا تو وہ ہیں، ایک جنگ میں مال غنیمت میں خواتین بھی کنیزائیں بن کر آئیں اور ایک کے سر پر چادر نہیں تھی، سرکار نے اپنی کملی اتار کر اس کے چادر اس کے سر پہ رکھی. کسی نے کہا حضور کافر کی بیٹی ہے، کافر ہے؟ کہا بیٹی تو ہے نا. یہ مشکل بھی آل پاک پہ گزری ہے اور مشہور کر رکھا تھا، دبا کر ایک بیانیہ نہیں جاری کر دیتے کہ اس کے خلاف جو بولے گا مار دیا جائے گا. ایک بیانیہ کا دباؤ رکھا ہوا تھا، سارا کچھ قبضے میں کیا ہوا تھا اور اعلان یہ کروا رہے تھے باغی تھے جن پر ہمیں اللہ نے فتح دی. اللہ نے فتح دی. حسین پاک کو شہید کر کر کہتے اللہ نے فتح دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اسی طرح ہے جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو اللہ کی نشانی تھی، اس کی کونچے کاٹ کر اور اس کو شہید کر کے کہتے تھے ہم نے دیکھو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار دیا. تو بتائیں انہوں نے اونٹنی کو مارا تھا کہ رب کے عذاب کو دعوت دی تھی؟ خود ہی بتا دیں. امام علی مقام کے جو قاتلین تھے اور اس کے محب ساتھ دینے والے تھے، حدیث میں روایات میں منامی روایت موجود ہے، حوالہ جات موجود ہے. کہا کہ ایک شخص تھا، اس سے تارکول کی بو آتی تھی. تارکول کی، تارکول سمجھتے ہیں نا، بو آتی، بدبو آتی تھی تارکول کی. لوگوں نے پوچھا تجھ سے تارکول کی بو کب سے آتی ہے؟ کہ جب سے کربلا کا سانحہ ہوا.
کیا کیوں؟ کہ اسی رات میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایسے کی جیسے میدان حشر ہے اور حوض کوثر پر سرکار سب کو پانی پلا رہے ہیں اور مولا علی بھی پلا رہے ہیں. تو میں قریب ہوا, میں نے کہا مجھے بھی پلائیے. سرکار نے اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیا, پھر کہا, پھر پھیر لیا اور پھر فرمایا تو وہی ہے نا جس نے حسین کے خلاف اس کے دشمنوں کی مدد کی تھی؟ کہ نہیں حضور میں شامل نہیں تھا, میں نے تو صرف انہیں کیل بیچے تھے, کیل بیچے تھے بس, یہ میں نے کیا ہے. حضور نے فرمایا اس سے ان کی مدد تو ہوئی نا, تو نے مفاد کے لیے میرے حسین کے خلاف تو کام کیا نا, تو نے مال کے لیے مفاد کے لیے سب کچھ کیا نا. اور کہا حضور مجھے پانی پلا. آپ نے کہا مولا علی کو اس کو پلاؤ پھر. اور وہ روایت میں بیان کرتے ہیں کہ تارکول کا بڑا پیالہ مجھے پلایا گیا, میں پی گیا اور صبح اٹھا تو بول میں بھی میرے تارکول ہی نکلتا تھا. اب وہ تو ختم ہو گیا مگر تارکول سے میری بو کی جان نہیں جا رہی. اور بھی ایسی مثالیں ہیں میرے پر روایات مستند کتب سیر سے, تاریخ کی کتب سے حوالہ جات موجود ہیں. اور آپ کو پتہ ہے میں بغیر حوالے کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. اب عرض کر رہا ہوں, اور اس دربار کے اندر جو ابن زیاد جسے ابن مرجانہ کہتے تھے, کنیزہ کا بیٹا تھا, اس کے دربار میں لایا گیا تو کہنے لگا دیکھا اللہ نے ہمیں فتح دی. اور شادیانے بجائے گئے, اور جب شادیانے ختم ہوئے اتنے میں اذان کی آواز آئی. سیدہ زینب نے کہا زیاد تیرے شادیانے ختم ہو گئے مگر حسین کے نانا کے اذان کی آواز قیامت تک آئے گی. ایسا ہی مکالمہ یزید کے ساتھ بھی حضرت امام زین العابدین کا ہوا. اور پھر اس نے امام علی مقام کے لب اقدس پر چھڑی ماری. آپ نے خضاب لگایا ہوا تھا, اجازت تھی, مخصوص شرائط کے ساتھ اجازت ہوتی, وقت نہیں اس موضوع پر. اور خوبصورت ترین چہرہ, حسین ترین, اور کہنے لگا اتنا حسین چہرہ. حضرت انس بن مالک تقریباً 70 سال سے زائد عمر ہو گئی تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے, آپ نے جب یہ منظر دیکھا کھڑے ہو گئے اور کہا بدبخت اپنی چھڑی ہٹا, میں نے ان لبوں کو لبے مصطفیٰ لگتے دیکھے, رک جا. اس نے کہا سیابی نہ ہوتے تو تمہیں قتل کروا دیتا. جاتے ہوئے آپ ایسی بات کر کے گئے, کہا لوگوں اب یاد رکھنا ان جیسوں کو تم نے حاکم تو بنا لیا, تم قیامت, مفہوم اس کا یہ تھا تم قیامت میں مصطفیٰ کو کیا چہرہ دکھاؤ گے, کیا دکھاؤ گے. ایسی باتیں کرتا ہے ابن مرجانہ, سچوں کو قتل کر کے ایسی باتیں کرتا ہے کہ صحابیت کا حیا کیا. حسین کی صحابیت بھی نظر نہ آئی تمہیں, میرا صحابی ہونا نظر آ گیا. یہ انس بن مالک کہہ رہے تھے. تو کسی نے کہا اگر یہ سن لیتا ابن زیاد تو حضرت انس بن مالک کو بھی شہید کروا دیتا. اور یہاں بدبخت پھر یہاں سے قافلہ 1300 میل کا فاصلہ بنتا ہے شام تک کا, اور پھر 3 رستے بنتے ہیں. تو ایک ایسے رستے سے جو غیر معروف ہو, یا آبادی نہ ہو, ان کی بات نہ پہنچ سکے, لوگ پہچان نہ سکیں, ان راستوں سے موصل و تکریت والی سائڈ سے لے کر پھر وہاں سے قافلہ لے کر چلا. اسی عالم میں, اس سارے عالم میں جن کی بھوک اور پیاس بھی حضور برداشت نہ کر سکیں, ان کے ساتھ یہ سلوک. اور سر حسین کا اعجاز دیکھیں نا, اس سارے منظر میں ایک دفعہ بھی سر حسین اور آقا امام علی مقام کے سر اقدس پر کہیں پر بھی موت کے بعد جو کیفیت طاری ہوتی ہے جسم پر, اس کا ایک ذرہ بھی امام علی مقام کی شخصیت پر نہیں تھا. یہ نہیں تھا. تو یہ دربار یزید میں جا رہے تھے, اور جاتے ہوئے آپ جب پہنچے راستے میں تھے, وہاں بھی اعلان گئی تھا, وہاں پر خوشیوں کا سما کیا ہوا, سجایا ہوا پورے شام کو, اور سجا کے رکھا ہوا.
اور اس مقام پر جب پہنچے تو وہ ایک تنگ سا بازار تھا جس کے اندر سے گزارا گیا. آج بھی یہ مسجد اموی جو کہلاتی ہے اس کے ارد گرد ہی دربار تھا اس کا، یزید کا تخت تھا. اور اسی جگہ پر پھر امام علی مقام کو اور کئی دیر، کتنی دیر اسی عالم میں کھڑا رکھا آل پاک کو، آل حسین کو، آل رسول کو، خوشبو رسول کو. اور سیدہ زینب بنت علی یہ بھی 5 سال تک حضور کی گود میں کھیلی ہیں. 5 سال تک آپ ساری سپہ سالار بن کر ساروں کی آپ چلا رہی تھی سارا قافلہ. کیا صبر و استقامت ہوگا، کیا اللہ نے دلیری عطا کی ہوگی سیدہ زینب کو کیسا کر دیا. آپ کبھی بچوں کو اکٹھا کرتی، دلاسا دیتی، جا رہے تھے اچانک جاتے ہوئے. اور پچھلی بات حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں جو میں نے پڑھی کہ امام علی مقام کے جسم اقدس کے ساتھ مشکل ہو رہی تھی پہچان کہ آپ کی قبر کون سی ہے. اب صحابہ کا عشق جانے جو صحابہ تھے. حضرت جابر بن عبداللہ کی آنکھیں جا چکی تھیں پیرانہ سالی، بزرگی کی وجہ سے آنکھوں پہ دیکھا ہی نہیں دیتا تھا. آپ نے فرمایا مجھے لے چلو ادھر دشت نینوا میں تمہیں قبر سونگ کر مٹی سونگ کے بتا دوں گا کہ حسین کی قبر کون سی ہے. یہ امام علی مقام سے محبت کا عالم ہے جنہیں خوشبو رسول کا اتنا پتہ تھا، حضور کی خوشبوؤں کا اتنا پتہ تھا. اب جب وہ قافلہ پہنچا تو اسی بازار میں سے گزر رہے تھے تو کسی نے پانی پلایا، کھانا کھلایا، آپ کو ایسے کپڑے دیے، چادریں دیں. حضرت سیدہ زینب نے حیرانی سے پوچھا ہمارا کون جاننے والا ہے یہاں پر؟ پورے راستے میں تو کسی نے ہمیں پوچھا نہیں، ہمیں کون جاننے والا آ گیا اس میدان میں، اس بازار میں؟ تو کسی نے کہا ایک مائی صاحبہ رہتی ہیں وہ اوپر، وہ گھر ہے ان کا، وہ وہاں کھڑی ہیں، انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا ہے. کہا یا تو مجھے ان کے پاس لے چلو یا انہیں میرے پاس لے آؤ، میں ان سے کچھ بات کر کر شکریہ ہی ادا کر لوں. ہم آل پاک والے ہیں، خوددار ہیں، کسی کا احسان رہنے نہیں دیتے. چلو اور کچھ نہیں تو دعا ہی کر دیں گے ان کے لیے. ہم مسافر جو ٹھہرے، اجنبی جو ٹھہرے ان لوگوں کے لیے. تو جب پہنچے تو مائی صاحبہ سے پوچھا کون ہے آپ، اور آپ نے یہ مہربانی کیوں کی؟ آپ کمر جھکی ہوئی تھی. کہنے لگی میرا نام فضہ ہے. فضہ حبشہ کی تھی، تو میں سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کی باندھی تھی. کہا اچھا. کہا جب سیدہ پاک کا وصال ہوا تو ان کے گلشن کے پھولوں کو جانتی ہوں، دیکھا تھا بچپن میں. تو انہوں نے مجھے کہا تھا فضہ کبھی زندگی میں کوئی قیدی دیکھنا تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لینا، ان سے نیک سلوک کرنا. میں نے تو سیدہ پاک کی اس وصیت پر عمل کیا ہے بس. آپ نے فرمایا اچھا تو کیا چاہتی ہیں؟ فرمایا زندگی کی چاہت ہے، بچپن میں حسین پاک کو دیکھا تھا اور سیدہ زینب کو دیکھا تھا، دیکھنا پھر چاہتی ہوں، پتہ نہیں کب اللہ اپنے پاس بلا لے. کبھی بھی تمہاری دعا قبول ہو گئی. وہ جو زینب تھی میں ہوں، اور وہ جو سر سب سے آگے جا رہا ہے نا وہ سر حسین پاک کا، جاؤ ان کی زیارت کر لو. کہ بدبخت یزید نے آل پاک کے ساتھ یہ کیا. ایک شور ڈل گیا، غوغا ڈل گیا. یزید کے دربار میں بی بی فضہ پہنچ گئی اور آپ نے کہا یزید تجھے شرم نہیں آتی، تو نے حسین پاک آقا کی آل کے ساتھ ایسے کیا ہے؟ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ منظر ہوا تو اس نے کہا یہ بی بی کون ہے، اس کو لے جاؤ اور قتل کر دو. تو یزید کے پیچھے اس کے حبشی جو اس کے اسپیشل سیکیورٹی گارڈ تھے انہوں نے اپنی تلواریں یزید کی طرف نہ کر لی اور کہنے لگی
کہنے لگے ہماری قوم کی ماں کے ساتھ اگر ایسا کرو گے تو پھر کوئی بھی یہاں نہیں بچے گا. بس آگے ایک روایت سی آتی ہے کہ سیدہ پاک نے مدینہ پاک کی طرف منہ کیا اور کہا نانا جان دیکھ لیں فضا کو جاننے والے تو ہیں, آپ کی بیٹی کو نہیں جانتے. لوگوں یہ تکلیفیں ہیں. میں یہ واقعات زیادہ نہیں بیان کر سکتا کہ اور مقصود یہ ہے کہ کن کی بات ہم کریں. یعنی میں نے مستند روایتوں سے بڑی چن کر باتیں بتائی ہیں آپ کو, اور ادھر بھی سر یزید کے ساتھ اس نے ایسے چھڑی سے کی. وہاں بھی حضور کے ایک صحابی بیٹھے تھے, کہنے لگے اپنی چھڑی ہٹا. میں نے لبوں کو لب مصطفیٰ لگتے دیکھا, ہٹ جا. اور وہاں امام زین العابدین سے اس کا مکالمہ ہوا. کہا دیکھا میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ, تمہاری نسل ختم کر دی ہے. اور آپ نے جب یہ سنا تو اذان ہوئی. آپ نے فرمایا دیکھ یزید اب بھی اذان میں تیرے نانے کا نام نہیں میرے نانا جان کا نام آ رہا. بس اختتام کر رہا ہوں میں یہ یزید لعین کے حوالے سے. انشاءاللہ اگلا جمعہ یزید کی شخصیت قرآن و حدیث کی روشنی میں, اس کے کردار کے حوالے سے. اگر یزید کی فکری اولادیں آئیں گی تو پھر حضور کے سگ بھی آئیں گے جو آل و اصحاب کا دفاع کرنا جانتے ہیں, تاکہ نسلوں کو پتہ لگے حسینیت کیا ہے اور یزید کون تھا. اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے. اور اسی بات کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ اللہ ہم سب کو امام علی مقام کے ساتھ یوں جوڑ کے رکھے اور آل پاک کی محبت میں رکھے.